ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا پیغام پھیلانے کی نیت سے اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف کی ایک جگہ پر تشریف لائے، جس مقام پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا۔ وہاں کے قریب ایک بڑا ہی تالاب تھا جسے وہاں کے ہندو لوگ انا ساگر کہتے تھے۔ اس دور میں اس تالاب کی بساط اور اس کی پاکیزگی کے کارن ہندو سماج میں اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص دن بھر گناہ کرنے کے بعد اس تالاب میں غسل کرتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس تالاب کو ہمیشہ دیوں سے سجائے رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تالاب میں ہر رات دیے جلانے کے لیے تقریباً 3 مد تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تالاب کی پاکیزگی کے کارن وہاں سبھی ہندوؤں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف اعلیٰ طبقے کے برہمن ہی وہاں غسل کر سکتے تھے، تالاب کے پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر برہمنوں کے علاوہ کوئی اور تالاب کے پانی کو چھو لے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم پا کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دینا شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں توحید کا پیغام اور اذان کے الفاظ کسی نے نہیں سنے تھے۔ جب لوگوں نے پہلی بار اذان کے الفاظ سنے تو ان کے درمیان ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ فقیر لوگ کہاں سے آ گئے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذان ختم ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے انا ساگر تالاب پر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ جب ہندو پجاریوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش ان کے مخصوص تالاب کا استعمال کر رہا ہے تو ان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک پجاری بولا، یہ درویش کہاں سے آ گیا جو بنا ہماری اجازت کے اس نے ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ لگا دیا؟ ہم اس تالاب کو کتنا مقدس مانتے ہیں اور ان مسافروں نے اسے ناپاک کر دیا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ لوگ یہ منظر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو کوئی عجیب فقیر ہے، سارے مندروں میں سب دیوی دیوتا موجود ہے، یہ ان کی عبادت نہ کر کے کسی نئے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر مندر کے باہر بھی کوئی خدا ہے تو اسے بھی مندر میں رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بھی عبادت کریں۔ شام ڈھلنے لگی۔ شام ہوتے ہی راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے چرواہے اپنے اونٹ لے کر اس جگہ پہنچے۔ اتفاق سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر تشریف فرما تھے جہاں عام طور پر راجہ کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے۔ چرواہوں نے دیکھا کہ ایک درویش کا قافلہ ان کے مقام پر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، ارے فقیر بابا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں روزانہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ آرام فرماتے ہیں؟ راجہ کے اونٹ یہاں آرام کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے یہاں بیٹھنے کی جرأت کیسے کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چرواہوں کو نرمی سے جواب دیا، بابا ہم مسافر ہیں اور انجان ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس مقام پر راجہ کے اونٹ آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی یہاں رات گزارنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تم اپنے اونٹوں کو آج کسی اور جگہ آرام کرنے لے جاؤ، آس پاس بہت سی جگہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر پرتھوی راج کے چرواہے بولے، فقیر کی ہمت تو دیکھو، کہتا ہے کہ راجہ کے اونٹوں کو کہیں اور لے جائے، خود یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فقیر بابا، یہ تو ہرگز ممکن نہیں، راجہ کے اونٹ اپنے ہی مقام پر بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر چرواہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھنے کے لیے درویوہار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نرم مزاج تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چرواہے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جب راجہ کے اونٹوں کو یہیں بیٹھنا ہے تو رہنے دو، اونٹ یہیں بیٹھے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو پھر سے چارگاہ میں لے جانے کا وقت آیا تو چرواہے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود وہ اونٹوں کو نہیں اٹھا سکے، کیونکہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی
اور اونٹ کو آدیش دیا کہ جب تک معین الدین چشتی خود نہیں کہیں گے تب تک وہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد چرواہے اونٹوں کے نہ اٹھنے کا کارن جاننے لگے۔ ان میں سے ایک نیک چرواہا تھا جس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کل یہاں سے ایک درویش کو اٹھایا تھا؟ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، راجا کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے کہے الفاظ کے کارن ہی راجا کے اونٹ نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ شاید وہ کوئی بڑے اللہ کے ولی ہے یا اللہ کا کوئی افطار ہے۔ اس بات کو راجا کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد چرواہے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر نویدن کیا، مہاراج ہم نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے اونٹوں کو ان کے جگہ سے نہیں اٹھا سکے اور انہیں چارگاہ میں گھاس چرانے نہیں لے جا پا رہے ہیں۔ راجا پرتھوی راج نے تعجب سے پوچھا، کیا اونٹوں کو کوئی بیماری ہے جس کارن وہ اٹھ نہیں پا رہے؟ چرواہے نے کہا، مہاراج اونٹ پوری طرح تندرست ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ پرتھوی راج نے کہا، تو پھر وہ اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ چرواہے نے کہا، مہاراج کل اس جگہ پر ایک درویش بیٹھے تھے، ہم نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی اور انہیں وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ راجا کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے اور اٹھیں گے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ درویش کی بددعا کی وجہ سے اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ تب پرتھوی راج نے حکم دیا، اچھا جاؤ اور اس درویش کو میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پرتھوی راج کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے ان سے پوچھا، اے درویش، آپ نے میرے اونٹوں کو کیوں پنگو بنا دیا ہے؟ میرے اونٹ بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی فرما کر اپنا جادو ان سے ہٹا لے، اگر جادو نہیں ہٹایا تو میرے اونٹ بھوکے مر جائیں گے۔ پرتھوی راج کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بولے، اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی جادو نہیں کرتے۔ تمہارے اونٹوں کو میں نے نہیں بلکہ اس دنیا کو پالنے والے اللہ رب العالمین نے بیٹھایا ہے۔ یہ ان کے حکم سے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حکم سے ہی اٹھیں گے، لیکن میں اس اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اونٹوں کو اٹھنے کی حکم دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ ان اونٹوں کو ان کی جگہ سے اٹھنے کی توفیق دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کرتے ہی چرواہوں نے دیکھا کہ اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر چارگاہ کی اور بڑھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہے حیران ہو گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی خبر پورے اجمیر میں پھیل گئی۔ جیسے ہندوؤں کے بیچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی باتیں پھیلنے لگی، مندر کے پجاری ڈر گئے، وہ سوچنے لگے کہ ایسا ہی چلتا رہا تو سبھی ہندو مسلمان بن جائیں گے۔ تب وہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور ان سے نویدن کیا، مہاراج، یہ درویش ہمارے راج میں شانتی پھیلا رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی اچت سمادھان نہیں نکالا تو یہ درویش سبھی ہندوؤں کو مسلمان بنا دیں گے اور تب ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، آپ انہیں یہاں سے بھگا دیں۔ یہ درویش کہتے ہیں کہ جن مورتیوں کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ پوجنیہ نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کیول نرجیو پتھر ہے جن میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ سادھارن لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتا کر بھرمت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے آپتی جنک بات یہ ہے کہ یہ درویش ہر دن 5 بار ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ لگا کر اسے اپوتر کر رہے ہیں۔ پروہتوں کی بات سن کر پرتھوی راج نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے کہا، اے درویش، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیوتاؤں کا اپمان کرتے ہیں، دھرم کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے، ہم یہ سہن نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پوتر تالاب کو اپنے اپوتر ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں، آپ ترنت ہمارے دیش سے چلے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا، ہم لوگ تو کیول وضو کرتے ہیں، نہاتے نہیں، اگر پورے شریر کے اسپرش سے آپ کے تالاب کا پانی خراب نہیں ہوتا ہے تو کیول ہمارے ہاتھ اور چہرے کے پانی سے تالاب اپوتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر پرتھوی راج نے کہا، وہ سبھی لوگ ہمارے دھرم کے ہیں جبکہ تم لوگ کسی اور دھرم سے ہو اور تم ہمارے دھرم کے نہیں ہو، اس لیے تمہارے ہاتھ لگانے سے ہمارا تالاب اپوتر ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا، اب ہم آپ کے پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کیول ایک برتن میں پانی لے لیں۔ پرتھوی راج نے کہا، ٹھیک ہے، تم پانی لے سکتے ہو، لیکن تمہارا برتن تالاب میں لگے، تمہارے ہاتھ نہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ اسپرش کریں گے تو ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ راجا کے ساتھ سہمتی کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکھ خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار، جاؤ اور راجا کے تالاب سے ایک برتن میں پانی لے آؤ،
लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को ना छू सके। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म का पालन करते हुए अन्ना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उसका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि चमत्कारवश पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। अन्ना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी की नहीं बची है और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है, तो वह घबराते हुए पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों को कैसे दूर करेंगे? हजारों लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वो अपने पाप को धो सके। अगर पानी नहीं रहेगा तो यहाँ आना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत नुकसान होगा। अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। वे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने में झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने दरवेश के खिलाफ सैनिक भेजे और दरवेश ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुलाकर ले आओ। मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे, यदि उचित नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ऐ बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों को कैसे धोएंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, देखो, तुम्हारे पास अन्ना सागर है, पर हर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वे लोग अपने पाप को नहीं धोते? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आसमान, जमीन और पूरी दुनिया बनाई है। उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बातों को सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से अन्ना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, अन्ना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस वाक़ये को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की परेशानी और बढ़ गई। वह पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, अगर आप कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दरवेश एक बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव है, इन्हें इसके मुकाबले में भेजे। अगर वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश के जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस करके लाऊंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैं तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हरा चुका हूँ, तुम्हें हराना तो मेरे लिए असाधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप है तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनने के बाद ही रामदेव कांपने लगा और उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी।
रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पैर पर गिर गया और बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करे और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बने। मेरे प्रिय दोस्तों, जो रामदेव हजरत ख्वाजा चिश्ती को पराजित करने आए थे, वह उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छाव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार है और शक्ति है, जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आमीन सुम्मे आमीन। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।